ناظرین، برازیلی خاتون سیاح کے ساتھ اجتماعی زیادتی گینگ ریپ کے واقعے نے بھارت کو ایک بار پھر شرمسار کر دیا ہے اور حکومت کے دعووں پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ جھارکھنڈ میں ایک غیر ملکی خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کے واقعے نے بھارت میں خواتین کے تحفظ کی صورتحال پر پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں روزانہ اوسطاً تقریباً 90 خواتین کا ریپ ہوتا ہے۔ بھارت کے مشرقی صوبے جھارکھنڈ میں برازیلی خاتون سیاح اور بلاگر کے ساتھ اجتماعی گینگ ریپ کے واقعے نے بھارت کو ایک بار پھر شرمسار کر دیا ہے۔ اس نے جہاں خواتین کے تحفظ کی صورتحال کو اجاگر کیا، وہیں اس حوالے سے حکومت کے دعووں پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس واقعے کے خلاف بھارت میں نہیں بلکہ بیرون ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں۔ پولیس نے 4 ملزمین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن 3 اب تک بھی مفرور ہیں۔ 28 سالہ خاتون کے پاس برازیلی اور ہسپانی کی دوہری شہریت ہے۔ وہ اور ان کے شوہر ویسنیٹ وائی فرینڈا کے نام سے ایک بلاگ لکھتے ہیں۔ نئی دلی میں برازیلی سفارتخانے نے ایک بیان جاری کر کے خاتون کے ساتھ ریپ کی تصدیق کی ہے اور اس جوڑے کے استحصال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی اطلاعات ملتے ہی سفارتخانے نے برازیلی شہری اور مقامی حکام سے رابطہ کیا۔ چونکہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے، اس لیے ہسپانوی سفارتخانے سے بھی رابطہ کیا گیا، جس نے جوڑے کو تمام طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ متاثرہ خاتون نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ہولناک واقعے کی روداد بلاگ میں شائع کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اور ان کے شوہر جمعے کی رات کو جھارکھنڈ کے ضلع دمکا میں ایک ٹینٹ میں تھے کہ 7 افراد نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا گینگ ریپ کیا۔ ان کے شوہر کو بھی زدکوب کیا گیا، جس سے دونوں زخمی بھی ہو گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں وہ سمجھ رہی تھی کہ اب زندہ نہیں بچیں گی۔ مقامی پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ خاتون کی طبی جانچ کی گئی ہے، جس میں ان کے ساتھ ریپ کی تصدیق ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 3 افراد کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، بھارت کی قومی خواتین کمیشن نے برازیلی خاتون کے ساتھ ریپ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ریاستی پولیس سے فوراً تفتیش مکمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ اس شرمناک حرکت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دسمبر 2012 میں ایک 23 سالہ طلبہ کی قومی دارالحکومت میں گینگ ریپ اور موت کے بعد زبردست عوامی احتجاج کے نتیجے میں حکومت نے جنسی تشدد کے مجرمین کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے۔ اس کے باوجود بھارت میں ہر سال لاکھوں لڑکیوں اور خواتین کو جبراً جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بھارت میں جرائم کا ریکارڈ رکھنے والے ادارے نیشنل کرائم ریکارڈ کی رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں جنسی زیادتی کے 31,500 کیس درج کرائے گئے، یعنی کہ ہر روز ریپ کے تقریباً 86 کیسز پیش آتے ہیں۔ حالانکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بیشتر افراد سماجی بدنامی کی وجہ سے ایسے واقعات کی رپورٹ درج نہیں کرواتے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں غیر ملکی شہریوں کے ساتھ ریپ کے 22 کیس درج ہیں۔ جون 2022 میں گوا کے ساحل پر اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک برطانوی خاتون کا ریپ ہوا تھا، جس پر کافی احتجاج کیا گیا۔ اس سے 2 سال قبل نئی دلی میں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چند لوگوں نے ایک امریکی خاتون کو ان کے کمرے سے گھسیٹ کر باہر لے جا کر مبینہ طور پر گینگ ریپ کیا تھا۔ سن 2013 میں ایک سوئس سیاح کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کے جرم میں 6 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے تمام تر کوششوں کے باوجود ریپ اور گینگ ریپ کے واقعات اس لیے نہیں روک پا رہے کیونکہ بااثر مجرموں کو نہ صرف رہا کر دیا جاتا ہے بلکہ سیاسی جماعتیں ان کی حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور رہائی کے بعد ان کا سماجی خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بلقیس بانو کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کے مجرموں کو گجرات کی ریاستی حکومت کی اما پر رہائی اور ان کا شاندار استقبال اس سلسلے کا حالیہ واقعہ ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ کی سخت ناراضگی کے بعد عمر قید سزا یافتہ ان مجرموں کو دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔